السلام علیکم ناظرین ایسا لگتا ہے کہ ملک پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے ہمیں خوفناک خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر مفت آٹا جو تقسیم کیا جا رہا ہے، لائنیں لگتی ہیں، لائنیں جب لگتی ہے آٹا تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بگدڑ مچتی ہے۔ تو ابھی تک کی جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق 10 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو ہلاکتیں ہیں ان کی ذمہ داری کس کے سر آنی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت یہ پارلیمان کے اندر اور موجودہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور پارلیمان سے باہر یہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی ایک شخص جو کووڈ میں بے احتیاطی کی وجہ سے جس کی جان جائے گی اس کی جو ذمہ داری ہے پرائم منسٹر آف دا ڈے کے اوپر آئے گی۔ اب یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، آٹا آپ نے تقسیم کرنا، چلے اچھی بات ہے، مفت آٹا تقسیم جو کرنے کی آپ نے اسکیم لانچ کی، اس کے پیچھے آپ کی نیت ہم مان لیتے ہیں اچھی ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی سے بھی ایک اسی طرح کی انتہائی دردناک خبر سننے کو مل رہی ہے، وہاں پہ بھی راشن کی تقسیم، وہاں پہ کوئی معاملہ تھا، ایریا ہے سائٹ سیمنز چورنگی کا، وہاں پہ ابھی تک جو ہلاکتوں کی رپورٹ ہے وہ 11 کے قریب ہے۔ ظاہر ہے جب غربت ہوتی ہے، غریب لوگ جب آپ کو پتہ ہے جان کے لالے پڑے ہیں، بھوک ہے، ننگ ہے، گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے، تو جہاں کہیں سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی مفت میں چیز مل رہی ہے، کوئی سستی چیز مل رہی ہے تو غریب عوام اس طرف جاتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ سامنے آ رہا ہے، ابھی اس کی تفصیلات مزید ہمارے پاس نہیں ہے، کیا وجہ بنی، لیکن جو خبر یہی ہے کہ وہاں پہ بگدڑ مچی ہے، راشن کی تقسیم کا معاملہ تھا، کیا وہاں پہ انتظامات کیے گئے نہیں کیے گئے؟ ابھی کراچی سے جو خبر ہمارے سامنے مزید ہم کوشش کریں گے ہمارا رابطہ ہو جائے، ہمارے جو متعلقہ رپورٹرز وہاں پہ سائٹ کے اوپر موجود ہیں ان سے بات کر لیں۔ ناظرین اپنی مین سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ زیر بحث ہے وہ کیا ہے کہ کیا ملک کے اندر جو آئین کے مطابق انتخابات ہونے یا نہیں۔ حکومت وقت کی طرف سے آپ کو پتا ہے ایک جو ہے ضد جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انتخابات ہم نہیں کروا سکتے، وہ مختلف توجیحات پیش کر رہے ہیں، پیسے نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کا بھی آپ کو ادراک ہونا چاہیے، اس لیے ہم انتخابات نہیں کروا سکتے۔ یہی معاملہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ آج جب صبح دن چڑھا، سپریم کورٹ کا جو کورٹ لگا 4 ممبر بینچ، اس سے پہلے ایک سرکولر ہمارے سامنے آیا جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے ایشو کیا گیا۔ سرکولر کے اندر بہت واضح طور پر ایکسپلین کیا گیا ہے، بنیادی طور پر پی ایل ڈی 2022 کے دوران ایک فیصلہ آیا، یہ جو فیصلہ نمبر ہے سپریم کورٹ 306، یہ آپ اس نوٹیفیکیشن کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے جو کرائیٹیریا ہے وہ ایک 5 ممبر بینچ نے 2022 کے اندر بہت ہی واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا ہوا ہے۔ یہ انڈیپینڈنس آف میڈیا کے حوالے سے ایک کیس تھا، 5 ممبر بینچ تھا، اس نے یہ کیس سنا اور اس کے اندر واضح کر دیا کہ سو موٹو نوٹس اسی صورت میں چیف جسٹس صاحب لیں گے جب کوئی ایک آنریبل جج، 1 ممبر بینچ، 2 ممبر بینچ، 3 ممبر بینچ، کوئی بھی ایک بینچ جب یہ مناسب سمجھے گا وہ ریکمینڈ کرے گا، وہ چیف جسٹس صاحب کو کہے گا کہ جناب اعلیٰ یہ جو ہمارے سامنے ایک مدعا ہے، ہمیں سے یہ سمجھ آ رہی ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو ہے لوگوں کے مفاد ڈائریکٹلی براہ راست جڑے ہوئے ہیں، لہذا سپریم کورٹ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ایک سروس میٹر تھا بنیادی طور پر لاہور میں، وہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جو سی سی پی او ڈوگر صاحب، وہ کیس چل رہا تھا۔ بنیادی طور پر اس کیس کے بیک گراؤنڈ میں یہی چیزیں چل رہی تھیں کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوئی تھی، وہاں پہ اب کس طرح پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونی تھی، وہ سارے معاملہ چل رہے تھے، اور اسی جو بنیاد کے اوپر وہ 2 ممبر بینچ نے ریکمینڈ کیا محترم جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ سر یہ جو معاملہ ہے الیکشن کا یہ بہت اہم ہے اور اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین ایک اور بھی آپ کو تاریخی حقیقت میں بتا دوں، 2012 کے اندر اصغر خان مشہور زمانہ جو اس کا فیصلہ آیا تھا وہ بھی سو موٹو نوٹس کے ذریعے ہی وہ سارے کا سارا کیس سنا گیا تھا۔ اس کے اندر بھی جو دلائل دیے گئے اور جو کیس کی ججمنٹ سامنے آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ چونکہ کسی بھی ملک کے اندر جو انتخابات کا معاملہ ہے وہ پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، وہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، وہ عام لوگوں کے بنیادی حقوق سے براہ راست جو ہے جڑا ہوا معاملہ ہے، لہذا جو ہے سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ تو چوہدری صاحب یہ معاملہ شروع ہو گیا، آج آپ نے وہ آپ جواب اور جواب شکوہ سارے آپ سنتے رہے،
حکومت اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ صبح جب ہیئرنگ شروع ہوتی ہے تمام وزراء جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کے پھر آپ کو پتا ہے جس طرح کے دلائل اور جس طرح کی کوٹ اینڈ کوٹ مبینہ طور پر مجھے تو سم ٹائم دھمکیاں لگتی ہیں کہ ہم تو مانیں گے نہیں، کر لے جو کوئی مرضی کرنا ہے، عام فہم میں۔ آپ بتائیں اب کیا یہ لڑائی ختم ہونے جا رہی ہے یا معاملات کو بہتری کی طرف جائیں گے یا پھر ایونچولی سپریم کورٹ کو ہی آرڈر ہی دینا پڑے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو آرڈر دینا ہے، عدلیہ کا کام ہی آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو ڈیسائیڈ کرنا، اور پھر جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے وہ سب پر بائنڈنگ ہے۔ انہوں نے پہلے بدماشی کی ہے، یکم مارچ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کیا اور الیکشن کی ڈیٹس نہیں دیں، اور پہلے دے دی بادل نخواستہ، پھر خود ہی اٹھا کے اب 8 اکتوبر تک لے گئے۔ اب اگلے دن ہم اٹھیں گے تو پتہ چلے گا نہیں 8 اکتوبر 2023 نہیں تھا، وہ تو 2030 تھا، اور اس وقت تک گلیاں سنجیاں وکیپیڈیا پنگڑے پائے، تو یہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اور یہاں آئین اور قانون کے تحت کام چل رہا ہے، اور آج اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے عرصے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ساری دھمکیوں، گالی گلوچ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا میں آئین اور قانون کے تحت جو ٹھیک ہے وہ کروں گا، اور انہوں نے آج سارے ججوں کو ان وے ساتھ لے کے چلنے کی بھی کوشش کی ہے، تو یہ ایک ان کا بڑا اپریشیبل جسچر ہے۔ اب الیکشن کی ڈیٹ دینی نہیں چاہیے، بلکہ الیکشن کا اناؤنس کرنا چاہیے، اور وہاں مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ جی ہاں جی آج آپ نے کیا کیا، کل کیا کیا، وہ پیسے آگے کہ نہیں آگے، وہ جڑی کوئی سیکیورٹی وہاں ارینج۔ جی بالکل شریف صاحب، دیکھیں وہ تو اب منڈے کو میری اطلاع کے مطابق وزارت خزانہ اور وزارت دفاع کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیار ہو جائیں اور ان کی بھی پیشی ہو سکتی ہے۔ ناظرین یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن، یہ سرکولر جو ایشو کیا گیا تھا بنیادی طور پر یہ اس جواب میں ایشو کرنا پڑا تھا آج سپریم کورٹ کو چیف جسٹس صاحب کو رجسٹرار کے ذریعے، کیونکہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور امیر الدین جسٹس صاحب جو ہیں ان یہ 2-1 میجورٹی سے فیصلہ آ گیا تھا، ان کی طرف سے روک دیا گیا تھا کہ کوئی تمام وہ مقدمات جو سو موٹو نوٹس کے ذریعے اس وقت انڈر ہیئرنگ ہیں، لہٰذا اس کے جواب میں یہ بتانا ضروری سمجھا گیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ چونکہ 5 ممبر کا بینچ آلریڈی اس معاملے کو طے کر چکا ہوا ہے، لہٰذا یہ 3 ممبر جو بینچ ہے اس کی جو یہ جو تشریح کر رہا ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ چوہدری صاحب جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ کیا کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، آج اپنے ریمارکس کے دوران جو ہے چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں گی۔ آج آپ کو ہیئرنگ ہے، اس کا جو حال احوال ہے وہ تھوڑا سا سنوا دیتے ہیں۔ جناب اعلیٰ آج سپریم کورٹ کے اندر کے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف جو درخواست ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ معاملہ شروع ہوا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ اس کیس کی سماعت کی۔ ناظرین تھوڑا سا جو ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آج صبح جب یہ معاملہ شروع ہوا، ہیئرنگ شروع ہوئی، تو 4 ممبر بینچ نے یہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد پھر مندوخیل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میرے اختلافات ہیں، میں بنیادی طور پر کیونکہ انہوں نے کہا جی میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا یہ جو سرکولر ہے اس کو ایشو کرنے کے حوالے سے، لہذا میں اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں۔ تو پھر یہ 3 ممبر بینچ اب باقی رہ گیا ہے، 3 ممبر بینچ نے یہ سارے کا سارا کیس سنا ہے۔ عدالت نے سارے معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کیا، کچھ لوگ چند ججز پر تنقید کر رہے ہیں، کچھ دوسرے ججز پر تنقید کر رہے ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ ہم اس معاملے کو بھی دیکھیں گے، سماعت کے بعد کچھ ملاقاتیں کروں گا، توقع ہے پیر کا سورج اچھی نوید لے کر طلوع ہوگا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ عدالت نے ہمیشہ آئین کو ہی فوقیت دی ہے، آئین جمہوریت کو زندہ رکھتا ہے، چیف جسٹس صاحب۔ عدالت کے سامنے مسئلہ 8 اکتوبر کی تاریخ کا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب عدالت کو ٹھوس وجہ بتائیں یا ڈائلاگ شروع کریں۔ ایک فریقہ پارٹی چیئرمین گارنٹی دے رہا ہے، عمران خان کی طرف ان کا اشارہ تھا، شاید حکومت کو بھی ماضی بلانا پڑے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں، اسمبلیوں کی مدت ویسے بھی اگست میں مکمل ہو رہی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوں
تو کچھ دن وقفہ کر لیں گے، مذاکرات نہیں ہونے تو آئینی کردار ادا کریں گے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ تو چودھری صاحب، بنیادی طور پر یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوں تو کچھ دن وقفہ کر لیں گے، مذاکرات نہیں ہونے تو آئینی کردار ادا کریں گے۔ مجھے جو لگا یہ جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے، اور وہاں پہ تمام لوگ جو موجود تھے وہ یہی سمجھ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ شاید جو ہمارے سیاستدان ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو اس معاملے کا جو حل ہے، سیاسی معاملہ ہے، ظاہر ہے سیاسی ہے، سیاست ہے، انتخابات کا معاملہ ہے، تو یہ کورٹ کے اوپر ڈالنے کی بجائے یہ فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اگست کے اندر تو ویسے ہی جو موجودہ اسمبلی ہیں وہ اپنا وقت پورا کر رہی ہیں، اس کے بعد تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، الیکشن ہونے ہی ہونا ہے۔ تو اگر یہ مل ملا کے کوئی ایک کنسنسس ڈیٹ نکال لیں، کوئی متفقہ ڈیٹ تاریخ سامنے رکھ لیں کہ اس تاریخ کو تمام ملک کے اندر تمام اسمبلیوں باشمول نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز، الیکشن ایک ہی تاریخ ہو جائیں تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، پیسے بھی بچ جائیں گے، اللہ خیر صلاح۔ تو امید ہے آپ کو کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی آئس بریکنگ کی کہیں پہ کوئی بات چیت ان کے آپس میں ہوگی، یا پھر انہیں ڈنڈے سوٹے کڈے انہیں تو بس لڑائی ہونی ہے؟ لڑائی کو تو اوائڈ کرنا چاہیے، ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا، لیکن ذرا تھوڑی دو میں چھوٹی چھوٹی آپ کو، ایک تو کچھ لفافے منی بیگز وار ایکسچینجنگ ہینڈز ان دبئی، اللہ، تو اس کی تفصیلات کسی وقت باہر لے کے آئیں گے۔ وہاں کچھ لوگ بیمار ہیں اور کوئی ذہنی بیمار ہیں، تو ایک تو یہ خبر ہے، وہ نوٹوں کی خوشبو سے نا تمام بیماریاں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آگے چلیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ کئی بڑے بڑے عہدوں پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی تبدیلیاں، ٹرانسفر پوسٹنگ یا اتھل پتھل یا ہیئر دیئر کانسیکوینشل چینجز، وہ کسی وقت میں ہفتے 10 دن میں 2 ہفتے میں وہ بھی یعنی ایٹ از ان دی مارکیٹ۔ تو ابھی جو کچھ لوگ صرف آبزرو کر رہے تھے تو اب وہ ایکٹ کرنے والے ہیں، تو اس سے ملک کا نقشہ ہو سکتا ہے بہت اچھی طرح بہتری کی طرف چلا جائے، اور ہمیں تو اپنے ملک کے مفادات کو دیکھنا ہے، ذاتی مفادات میں۔ دوسرا، آپ کی اجازت سے انشاءاللہ پیر تک کچھ تفصیلات سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ملک کے اندر بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں، لیکن آج اس کی میں ذرا تھوڑی کچی ڈیٹیلز ہے، لہذا کچی باتیں نہیں کرنی۔ تو آگی آپ کی بات بھائی، کل رکھی ہے دوبارہ شہباز شریف صاحب نے اپنے پی ڈی ایم کے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ، بالکل رکھی ہے، تو وہ پرسوں ان کا تو کوئی پتہ نہیں، پرسوں وہ پریس کانفرنس کر دیں یا اسمبلی میں جا کے ریزولوشن پاس کر دیں کہ فلاں جو چیف ہے اس کو ہم ہٹا رہے ہیں، فلاں کو ہم برطرف کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسی بندے دے پتر والا کام کرنا ہی نہیں ہونا، گالیاں دینی ہیں اور زیادہ دینی ہے اور لغو اور بےہودہ زبان استعمال کرنی ہے مخالفوں کے بارے میں۔ بالکل، آپ چیز صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ دیکھیں محترم شہباز شریف صاحب نے پارلیمان کے اندر آن دا فلور آف ہاؤس کھڑے ہو کے جو عدلیہ کے حوالے سے بات کی، ویسے تو ناظرین آرٹیکل جو ہے 68 میں ضرور آپ کو پڑھ کے بتانا چاہوں گا، آئین کا آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان مجلس شورا پارلیمان with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Courts in the discharge of his or their duties۔ شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیں ذرا۔ عدلیہ سے کے اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں، گفتگو ہے، اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ ایک امید کی نئی کرن ہے، اٹس رے آف ہوپ، اٹس رے آف ہوپ۔ اس کے بعد جو صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں درس دیتے ہیں جناب اعلیٰ کہ آپ حکومت اس طرح کریں اور کابینہ کے معاملات اس طرح چلائیں، وہ اپنے معاملات کس طرح چلا رہے ہیں یہ بھی سن لیں۔ جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں۔ اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کوئی نہیں کر سکتے۔ وہاں پر
मेरी बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा, ये नाज़रीन दोबारा से जो आर्टिकल 68 है ना, अब जिन्होंने कहा जी मेरी बात, उनका जी सुप्रीम कोर्ट का नाम लें, पीछे किसी ने लुकमा दिया कि आप नाम लें, खुल के बोले, उन्होंने कहा जी मेरी बात सबको समझ आ रही है। इस बात का उनको भी इदराक है मेरे ख्याल में, शहबाज शरीफ साहब को भी, कि ये बात नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके कंडक्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट, नाज़रीन ये जो आइन का आर्टिकल है ये बहुत वाज़ेह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते, इवन पार्लियामान के अंदर भी नहीं कर सकते। लेकिन जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो फैसला है उसके ऊपर जरूर बात करें, तनकीद करें, उसके अंदर कोई कानूनी कोई आईनी आपको कमी कोताही है उसके ऊपर आप रोशनी डालें, उसके ऊपर अपना नुक्ता नजर जरूर रखें। लेकिन ये जो अशारों कनायों के अंदर आप तनकीद और अपने जो तोपों का रुख आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर दिया हुआ है, मैं तो हैरान परेशान हूं कि अब लोगों को समझ आ गई है मेरे ख्याल में, क्योंकि कल जब हमने एतजाज अहसन साहब से बात की, उससे पहले एक दिन लतीफ खोसा साहब से बात की, बाकी भी मुल्क के अंदर आप बड़े बड़े वकला से बात कर रहे हैं, तो वो यही बात कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम 1997 के अंदर चले गए। आपको पता है कि मुशर्रफ जमाना 1997 के अंदर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिजिकली जस्टिस जो सज्जाद अली शाह साहब का कोटा उसके ऊपर हमला किया गया था। ये तारीख का हिस्सा है। अब मरियम साहिबा जो है माशाल्लाह चीफ ऑर्गेनाइजर है। मैं हमेशा से मुझे उम्मीद थी कि एक नौजवान है पार्टी की, अब जाहिर है उनको एक चीफ ऑर्गेनाइजरशिप मिल गई है, पार्टी का फेस है, तो शायद पार्टी के अंदर कोई नई जिद्दत लेके आए, लेकिन लग यही रहा है कि वो कुछ सीख नहीं पा रही, वो बिल्कुल गुस्से में है। क्या वजह है कुछ समझ नहीं आ रही। सुने जरा, वो अब अपने जलसों के अंदर जिस तरह अदालतों और जजेस साहिबान के ऊपर अपनी तबसरा नगारी कर रहे हैं, आप खुद ही सुने और खुद ही इसके ऊपर अपने तासुर बनाएं। इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं, तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगे। आपने उमर अता बंदयाल साहब, आईने पाकिस्तान की दस्तक सिर्फ तब क्यों सुनाई देती है आपको जब मुकदमा इमरान खान का हो। दस्तक इमरान खान की होती है और सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है ज़ाहिर उनकी पार्टी लीडर हैं, उन्होंने तो कुछ और भी कहा था। जी वो भी आपको सुनाते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं, वो बड़ा कह रहे हैं वो साकब निसार के हवाले से जो बात की इन्होंने। जी वो मैं कहता हूं कि अगर मिल जाती है वो भी आपको सुनवा देते हैं। पहले सुने ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो तो याद दहानी करा रही है, अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा, तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें। अच्छा नाज़रीन, ये जो 1997 का वाकया आपको बताया ना, उस वक्त चौधरी साहब से मैं जरूर बात करूंगा, तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। वो तारड़ साहब है ना, आजकल आजम नजीर तारड़ साहब, में वो आपको पता लॉ मिनिस्टर हैं, और साथ में हमारे नौजवान दोस्त जो हैं दूसरे तारड़ साहब, वो कह रहे हैं 1997 में एक सज्जाद अली शाह था और एक तारड़ था, रफीक तारड़ साहब, अल्लाह जनसीब करे उन्हें। उन्होंने कहा जी अब जो है दो तारड़ आ गए हैं। तो पहले इनकी बात सुने और उसके बाद फिर चौधरी साहब से बात करेंगे। ये अब तारड़ों का क्या सारे का सारा किस्सा है। नहीं देखिए, दो तारड़ एक्टिव हैं। हम पहले एक थे माजी में, हम अब दो हो गए हैं। तो दो तारड़ साहबान एक्टिव हैं जो आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तब भी सज्जाद अली शाह साहब ने डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार की थी। आज भी मामलात सज्जाद अली शाह पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब जब सज्जाद अली शाह बनेगा तब तब तारड़ आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब, आप कुछ तफसील बताएं, नाजरीन को थोड़ा सा वाकया दोहराएं, 1997 में हुआ क्या था बुनियादी तौर के ऊपर। और अता तारड़ साहब तो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जो किया था जबरदस्त किया था। इनके दादा मरहूम ने जो भी उस वक्त काम किया था, उन्होंने कहा जी आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारे खिदमात तब भी थी और आज भी हैं। अच्छा, एक तो क्या हुआ था उस वक्त हुए थे इलेक्शन फरवरी में। वो इलेक्शन हुए तो उस वक्त शदीद धुंध थी लाहौर में और बड़ी ठंड थी, और आप 10% लोग भी लाहौर में नहीं निकले। और मरहूम चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन और फलां उन्होंने कई पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल सारे वहां तो ना बंदा तो ना बंदे की जात, तो
تو کوئی ووٹ تو پڑے ہی نہیں ہے. تو ایوریج جو وہ 20-25% بھی نہیں بن رہی تھی ملک میں, جس کو بعد میں کوئی انہوں کو انفلیٹ کر کے. ایک تو یہ چیز. بعد میں کچھ کیسز میں ججز کی اپائنٹمنٹ پر سجاد علی شاہ صاحب اور حکومت کے وقت کے درمیان تنازع ہوا اور وہ شدت اختیار کر گیا. انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دیا, نواز شریف پر فرد جرم لگانی تھی. انہوں نے لاہور سے جتھے جو ہیں ان کو روانہ کیا اور پنجاب ہاؤس میں ٹھہرا کے ان کو وہاں پراٹھے اور فلاں فلاں کھلائے گئے اور حملہ کیا. اور چیف جسٹس اور ان کے جج جو ہیں عدالت سے بامشکل تمام بدقت تمام اپنی جانیں بچا کے نکلے اور وہ بینچ بونچ ٹوٹ گیا. اور بعد میں سجاد علی شاہ صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جہانگیر کرامت کو لکھا کہ ہمیں تحفظ دیا جائے, فوج دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں چٹھی جو ہے ڈیفنس منسٹری کو بھیج رہا ہوں تو وہ آپ اس پر فیصلہ کریں گے. تو پھر صدر فاروق لغاری بھی ریزائن ہو گیا اور سجاد علی شاہ کو انہوں نے ایک بینچ تھا وہاں کوئٹہ میں, یہ رفیق طارق صاحب کا نام آتا ہے کہ وہ ایک خاص جہاز میں گئے اور اس میں کچھ توڑے تھے, عید سے پہلے نہیں ہوتے وہ نئے نوٹ, جی جی, تو وہ وہاں لے کے گئے تھے. تو وہاں سے ججمنٹ آئی, پھر پشاور سے آئی. تو اسی طرح کے واقعات یہ اس وقت آرگنائز کرا رہے ہیں. یہ کوئی اچھا. پھر طارق عزیز مرحوم جو بہت بڑے ایکٹر تھے اور بہت بڑے مطلب آپ کو پتہ ہے بڑے پروگرام کرتے تھے, ان کا بالکل پریزنٹر تھے اور ان کے ایم این اے بھی لاہور سے بنے تھے. ان جی وہ پھر ان کو بھی سزا ہوئی, کئی لوگوں کو ہوئی, لیکن یہ اپنا مینج کرنے میں کامیاب رہے. لیکن چوہدری صاحب دیکھیں, اگر آپ دو سٹوریاں, ایک تو یہ واقعہ ہو گیا, اب طارق صاحبان ادھر بھی ہیں, ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس جہاز کے اندر تو توڑے بھر کے گئے تھے, اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سٹوری سنائی ہے کہ آج کل دبئی کے اندر بیگز کے اندر ظاہر ہے ماڈرن زمانہ آ گیا. میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ذرا آڈیو ویڈیو آ جائے نا, تاکہ ہم ہوا میں ٹکرے نا ہمارے. نہیں بالکل بالکل بالکل. تو اگر ہم یہ بتا دیں گے کہ ذوالفقار یعنی خاور گومن صاحب اور غلام حسین نوٹ گن گن کے اس کو ذیشان کو اور علی حسن کو دے رہے ہیں جی, تو پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی نا. بالکل صحیح ہو گیا جی. نہیں میں کہ وہ سیرش بھی ہے نا, وہ پھر وہ اعتراض کرتی ہے کہ میرا نام آپ نہیں لیتے, پھر اس کو بھی پیسے نہیں, تو جاٹے تھوڑی تسی اپنے انہوں نے ونڈ دینا. ہاں چلو بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب اگلا سنیں, طارق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اس طرح کے بینچ بنتے رہے تو اس کا فیصلہ شیصلہ کسی نے نہیں مننے. سنیں ذرا. اگر بینچز ایسے ہی بنتے رہیں گے اور ایسے ہی ٹوٹتے رہیں گے تو یہ ادارے کی ساخت تو ختم ہو کے رہ جائے گی. اور اگر اسی طریقے سے ضد پہ چند لوگ اڑے رہے کہ فل کورٹ نہیں بنانا, مجھے آپ خود بتائیے کہ ادارے کی کریڈیبلٹی کدھر جائے گی, چیف جسٹس صاحب کی کریڈیبلٹی کدھر جائے گی, تو پھر کون اس ادارے کے فیصلوں کو مانے گا. اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. یا میں نے کچھ کہنا ہے یار اس پر. اچھا بھائی یہ سن لیں ذرا, پہلے اسی طرح کا ملتا جلتا, پہلے سن لیں مریم صاحبہ کا بیان. جسٹس اعجاز الاحسن اس سماعت کا حصہ نہیں ہے, وہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور جب اگر اس کا فیصلہ آیا, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی. اس سماعت کو کہ جو تاثر ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ کنٹروورشل ہو چکی ہے. فل کورٹ کے فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا آرڈر کرنا ہے. تاثر یہ ہے کہ جو فیصلہ اب اس بارے میں فل کورٹ کرے گی صرف وہ مانا جائے گا. جی جو صاحب. اور بھائی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, یہ جب وہاں منڈے کو یا اندر ڈے عدالت نے بھیجا کہ جاؤ اور وہ لاؤ جس نے فراؤڈ کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو, تو پھر ان کی جو معاف کرنا حالت ہوگی, پھر دیکھنا. یہ سارے کے سارے یعنی ہاتھ جوڑ کے معافیا بھی مانگ رہے ہوں گے اور کہ جی 10 منٹ ہمیں دے دیں جی, ابھی آرڈر لے کے آتے ہیں. یہ چھوڑیں, کیونکہ یعنی جو بندہ کانا کرپٹ ہوتا ہے اسے تو ویسے ہی پلے کچھ نہیں ہوتا. تو اب ہم تو نہیں کہہ رہے کون کیا ہے, لیکن چیف جسٹس سے یہ ابھی طارق صاحب جو ہے برخودار ہے, کیا باتیں کریں یار, آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس جا استعفیٰ دے دے یا فل کورٹ بنائے.
Can you imagine? چلیں جیسا بھائی بریک کی طرف جانا ہے. جو ابھی بات کر رہے ہیں نا مریم صاحب اور باقی لوگ جی ادارے کا خیال کریں, اور اس وقت جو پارلیمان ہے وہ نامکمل ہے, تو ہمارے سیاستدانوں کو سب سے پہلے پارلیمان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب پارلیمان مکمل ہوگا تو پھر پارلیمان اپنی اتھارٹی اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کر سکتا ہے اور باقی ادارہ جو ہے وہ ایک راہ دکھا سکتا ہے. ابھی بریک کی طرف جانا ہے, تو بریک کے بعد ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ایسا لگتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم کے لوگ, خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ نا کسی کنفیوژن کا شکار ہے. کبھی کہتے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں, کبھی کہتے ہیں الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. آج جب لا منسٹر اعظم تاج صاحب کو ہم سن رہے تھے تو وہ تو کہہ رہے ملک کے اندر ایک بہت بڑا اس وقت آئینی بحران ہے, آئینی سیاسی بحران ہے. اب پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مقصد کیا ہے, سنیں ذرا. یہ معاملہ ایک دفعہ فل کورٹ میٹنگ میں جائے, چیف جسٹس صاحب اپنا گھر جو ہے اس کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد یہ دوبارہ ہیئرنگ ریزیوم ہو. چیف جسٹس صاحب نے اپنی ثواب دید میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ فی الحال 3 رکنی بینچ کے ساتھ ہی پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں کئی دفعہ حقیقت سے یا جو چیزیں نظر رہی ہوں ان سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا آئینی مسئلہ کھڑا ہوا ہے, بلکہ یہ ایک بحران کی شکل اختیار کیے جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے, جو سیاسی معاملات آج کل ہیں, اس کے ساتھ اگر آئینی بحران کا بھی شکار ہوئے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی. اچھا, آئینی بحران یہ نئی, اب ظاہر ہے آئینی بحران تو ہے. ایک سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں, سو موٹو آپ نے دیکھا جس حوالے سے کتنے جو ہے ان جفی فوراً سے پہلے ساری کی ساری جو ہے ترمیم ہو گئی, وہ آپ نے کر دیا. وہ بل پڑا ہوا ہے جو اس وقت صدر پاکستان کے پاس, دیکھتے ہیں کب اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں, وہ ہو گیا. اب یہ سارے بحران ہیں, بحرانوں کو اکٹھا کر کے جو ایک ہی بات ہے جس کی طرف جانا ہے وہ ہے انتخابات نہیں کروانا. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. دیکھیں بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے. الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں ہیں. چلیں جی بات مان لیتے ہیں. یہی تو ایک پھڈا ہے چوہے صاحب, اسی کے اوپر تو ساری کی ساری لڑائی ہے. پہلے یہ کیا کہا کرتے تھے کہ عمران خان تم ایک دفعہ اسمبلیاں تو توڑ کے دیکھو, کے پی اور آپ دیکھو, پھر ہم آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں, کے پی اور پنجاب کی, تو الیکشن یہ وٹتے پہ ہوئے, آپ کو الیکشن ہم دے دیں گے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ بھی سن لیں ذرا. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں, کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو, ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں, آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی ہی شوق ہے الیکشن کروانے کا, ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی, پنجاب اسمبلی, کشمیر کی اسمبلی, گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں, آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت, توڑیں پنجاب کی اسمبلی, توڑیں جی بی کی اسمبلی, توڑیں اے جے کے کی اسمبلی, ختم بات. اچھا جوئی صاحب, جو بات سمجھ آ رہی ہے نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کے پی اور پنجاب کی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد جو ہے اب ان کے ہاتھوں پھولے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اور الیکشن, میرا تو پہلے دن سے اس کے اوپر یہی کہنا ہے کہ الیکشن اکٹھے ہی ہونے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پنجاب کے اندر الیکشن آج ہو جائیں اور باقی جنرل الیکشن جو ہیں وہ 4-6 مہینے بعد ہوں. لہذا جو بھی ہونا ہے اکٹھے ہی ہونا ہے. اب آپ بتائیں آپ نے کب اکٹھے ڈیٹ دلوانی ہے؟ میرے نزدیک تو یہ کوئی مئی جون جولائی لاسٹ ویک, جون لاسٹ ویک یا جولائی فرسٹ ویک کے ارد گرد جو ڈیٹس ہیں انہی پہ الیکشن کی کو بات چیت چل رہی ہے اور ہو جانے, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. ادروائز تو آپ کو پتا ہے ملک جس نہج پہ پہنچ گیا ہے. جی بہتر تو یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہو جائے, قوم اس میں نکل آئے اور وہ اپنے منتخب کریں نمائندے اور وہ حکومتیں بنائیں اور چلائیں. لیکن یہ بندے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا یہ خیر اتھے نہیں ہیں. یہ کوئی اور ایسا سیاپا پیدا کر دیں گے کہ اب یہ جن سے یہ مینج نہیں ہو رہا
کہ بھائی جن کو آپ نے توڑے دینے ہیں آٹے کے یا گندم جو خراب ہے وہ تو چیک کر لو کوالٹی یار، کیوں غریباں نو مارن دے ہو؟ یعنی اب کراچی کا ان کو کبھی 2-2 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اتنے بندے ہوں گے، اتنے نہیں ہوں گے، 1-2 سپاہی وہاں لگاؤ یار، کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے۔ یقین کریں کہ یہ تو چوہدری صاحب آپ کی بات 200% درست ہے کہ آپ نے مفت آٹا تقسیم کرنا ہے، آپ کے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ساری چیزیں ہیں، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ بھئی عمران خان نے کووڈ کے زمانے میں جو سارے کا سارا کام کیا تھا آپ کے سامنے ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت شامل گفتگو ہیں، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ بہت مہربانی، شکریہ۔ اچھا سر جی، جو حالات و واقعات ہیں، حکومت باضد ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے انتخابات کی طرف نہیں جانا، فیصلہ آتا ہے آئے نہیں آئے جو مرضی ہو جائے، متبادل پی ٹی آئی کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے جی، پگلاہٹ کی تو کوئی نشانی نہیں ہوتی، ظاہر ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہے کہ دیکھیے عدالت کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں، اور عدالت اگر آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے تو پھر انتخابات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ کیسے نہیں مانتے؟ یہ کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے؟ پوری قوم ان کا محاسبہ کرے گی اور ان کا محاصرہ کرے گی۔ یہ آئین شکن اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کی جو وکلا برادری ہے، پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جن کے ریمیٹنسز سے یہ ملک چلتا ہے، بڑا واضح پیغام دیں گے ان کو۔ پاکستان کی عوام سڑکوں پر، چوراہوں پر ان کو واضح پیغام دے گی کہ ہم آئین شکنی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی صاحب۔ شاہ محمود صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ آپ نے آزاد عدلیہ جس پر یہ لوگ گنڈوں کی طرح حملے کر رہے ہیں اور بہت ہی نچلے درجے پر اوپر اٹیکنگ ان کی، اور فلاں استعفیٰ دے دے، فلاں یہ ہو جائے، وہ تو اب باتیں بھی دہرانے کی قابل نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے عوامی سطح پر کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی مہم چلانی ہے؟ کیا آپ کوئی وائس چیئرمین کے طور پہ اناؤنس کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم پنڈی میں آن فٹ وی ول مارچ اپ ٹو سپریم کورٹ along with lawyers، اور دیکھیں گے کہ کون آئین اور قانون کے رستے میں آتا ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے پڑیں گے؟ تماشا بنائے ہوئے انہوں نے ملک کو، اور غریب جو ہے ان کو گندا، اور جانوروں کو بھی کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ گندم لے کے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں گر رہی ہیں۔ بے شک۔ اور آپ پتہ نہیں یہ مطلب بیٹھے تماشے لگا کے۔ جی سر میں کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مارچ کو مینار پاکستان کے جلسے میں عمران خان صاحب نے بڑا ایک واضح موقف اختیار کیا تھا کہ ہم اپنی عدلیہ کا ساتھ دیں گے، اگر وہ آئین کا تحفظ کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، پاکستان کی کروڑوں عوام اور تحریک انصاف بالخصوص ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور میں چیف جسٹس جاوید اقبال آڈیٹوریم میں ایک آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا، جس کے مختلف پنجاب کی بار سے لوگ تشریف لائے، اور انہوں نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا۔ وہ ریزولوشن جو ہے وہ بھی وکلا کے ذہن کی عکاسی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے آئین شکنی کی تو وہ ان کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی، پاکستان کی سول سوسائٹی، اوورسیز پاکستانی، دانشور آپ جیسے سب جب مل کر آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ نہیں ٹھہر پائیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے رابطہ آپ کے ساتھ ہے کوئی حکومت کا یا ہونے جا رہا ہے؟ اسٹے ود اس۔